بسم اللہ الرحمن الرحیم ان طلحة بن عبید اللہ ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر الرأس فقال یا رسول اللہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاة الى آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اس حدیث پاک کے راوی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول وسلم، آپ مجھے خبر دیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر نمازیں کون سی فرض کی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں تجھ پر فرض کی ہیں، ہاں اگر تو کچھ نفلی پڑھنا چاہے تو وہ بھی تیرے لیے جائز ہے۔ اس نے عرض کیا حضور، اللہ رب العزت نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے تجھ پہ فرض ہیں، ہاں اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے اس کے علاوہ تو بھی رکھ سکتا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور، اللہ رب العزت نے مجھ پر زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی فرض کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی جو حدود تھیں، قواعد تھیں، ان کی خبر دی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا مجھے قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ تعظیم کی ہے، آپ کی اکرام کیا ہے، میں اس پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا جو اللہ رب العزت نے جو چیزیں مجھ پر فرض کی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، یا دوسرے لفظ یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ چونکہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ مسائل اور کچھ فضائل کے حوالے سے آپ کو کچھ حدیثیں عرض کرنی ہیں، تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، اس میں کچھ الفاظ اضافہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جاء اعرابیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجد سائر الرأس، کہ نجد کی طرف سے ایک شخص آیا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ گیا۔ اس نے پھر یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی ہے، اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تو کوئی نفلی عبادت کرنا چاہے تو وہ تیرے لیے جائز ہے، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز شروع کر لیتا ہے، درمیان میں اس کی وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا اسی طرح اگر کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی شخص نے نفلی صدقے کی کوئی منت مان لی ہے کہ میں کروں گا، اس کے بعد وہ نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز میں شروع ہوتا ہے، وہ نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے، تو اب یہ اس کے لیے نفل نہیں رہے، یہ اس کے لیے واجب ہو گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نماز کی نیت کرتا ہے 2 رکعت کی، 1 رکعت پڑھ کے نماز اس کی ٹوٹ گئی، اب شریعت مطالعہ اجازت یہ دیتی ہے کہ وہ 8 سے 9 یہ 2 رکعت نماز نفل دوبارہ ادا کرے۔ یوں ہی اگر کسی شخص پر رمضان المبارک کے روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ کسی نے رکھا ہوا تھا، مثلا شوال المعظم کا، شوال مکرم کا، یا اس کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا ہوا تھا، اگر کوئی شخص اس روزے کو توڑ دیتا ہے یا اس سے ٹوٹ جاتا ہے، تو شریعت مطالعہ یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھے، یعنی اس کی قضائی دے۔ جہاں تک تعلق ہے ماہ صیام کا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے کا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے تو اب اس کے لیے قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، یعنی دونوں چیزیں لازم ہوں گی۔ قضا تو یہ ہے کہ روزہ کے بدلے روزے رکھ لے ماہ رمضان المبارک کے بعد، کیونکہ رمضان المبارک کے سارے روزے جو ہیں وہ فرضی ہیں، امت مسلمہ میں فرض ہیں، لہذا ایک وقت میں 2 فرض ادا نہیں کیے جا سکتے۔ لہذا رمضان المبارک کا اگر کوئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد اس روزے کے بدلے میں اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور پھر اس کی قضائی بھی دینی پڑے گی۔ اور قضائی کیا ہے کہ 60 بندوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے، یا پھر جو ہے وہ مسکینوں کو جو ہے نا کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان المبارک کے روزے کے توڑنے کا کفارہ۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نفلی جو ہے وہ عبادت شروع کر لیتا ہے تو شروع کرنے کے بعد وہ اس پر واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ نفل نہیں رہتی بلکہ اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ مسائل جو ہمارے اس ماہ صیام کے متعلقہ ہیں، اگر کسی شخص کو قے آ جاتی ہے، یعنی الٹی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس کی 2 شکلیں ہیں۔
ایک تو انسان جان بوجھ کر بس اوقات کیا کرتا ہے کہ منہ میں انگلی لگائی یا گلے میں کوئی ایسی چیز جس کو ڈالا کہ جان بوجھ کر کیا کر دی ہے، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر قے خود بخود آ جاتی ہے، لیکن اس کی بھی پھر لمٹ ہے کہ وہ قے کتنی آئے، کہتے ہیں کہ منہ بھر کر قے آ جائے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک قے خود بخود آئی ہے، مثلا آپ نے کھانا کھایا ہے، اس کھانے کی وجہ سے آپ کا جو دل خراب ہوا، آپ کو متلی اور قے آ گئی، اس صورت میں چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا منہ بھر کر سے کم ہو، دونوں صورتوں میں اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان کا روزہ جو ہے وہ بحال رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ سارا دن انسان کو روزہ ہے تو پیسٹ کرنا چاہتا ہے، ٹوتھ پیسٹ جس کو کہتی ہیں، وہ کرنا چاہتا ہے، تو بعض نے تو اجازت اس کی دے رکھی ہے، اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے کچھ ذائقے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق کے نیچے سے اتر جائے اور روزے میں کوئی گڑبڑ ہو، وہ نہ کریں۔ اگر آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو مسواک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ صبح کو کریں، دوپہر کو کریں، شام کو کریں، جب بھی چاہیں آپ یہ مسواک کر سکتے ہیں، اپنی دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں، اور بلکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔